بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم بات کرنا چاہیں گے بنگلہ دیش کی، کہ جہاں پر پچھلے کئی دنوں سے ایک عوام جو ہے ان کی سراپا احتجاج تھی، اور فائنلی وہ لوگ سکسیسفل ہو گئے جو وزیر اعظم حسینہ واجد صاحبہ تھیں ان کو ملک سے نکالنے میں یا اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے میں۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے اس کے پیچھے یقینی طور پہ کوئی ایک چھوٹی وجہ نہیں ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ باہر نکل آیا اور حسینہ واجد کے خلاف جو ہے انہوں نے کیمپین کی۔ حسینہ واجد کا اگر آپ ٹینیور دیکھیں تو حسینہ واجد ملٹیپل ٹائمز بلکہ کئی دہائیوں سے بنگلہ دیش کی منصب پر جو ہے وہ فائز ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی بہت ساری اس طرح کی پریکٹسز شروع کر دیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے جمہوری حق جو ہے وہ پامال ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کا جو رائٹ ٹو فریڈم ہے وہ پامال ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کا جو انٹرنیٹ کی ایکسس ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی۔ ایک ڈکٹیٹر والی جو رجیم ہے اس کو بیسیکلی حسینہ واجد جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس طرح والی پالیسیز جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں اس کے بنگلہ دیش کے، ان پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کوئی خاطر خواہ قسم کے نہیں تھے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے یا بنگلہ دیش کی عوام کہہ سکے کہ ہمارے ان کے ساتھ یہ اچھے تعلقات ہیں، سوائے اس کے کہ جو انڈیا کی جو مودی کی پالیسیز تھیں یا جو تعلقات تھے وہ بڑے ایک پازیٹیو اور کافی قریب تھے حسینہ واجد کے ساتھ، اور جتنی بھی پالیسیز وہاں پر امپلیمنٹ ہوتی تھیں انڈیا کے اندر یا ایک آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اور ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے وہ انڈیا اورینٹڈ پالیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپلیمنٹ ہوتی تھیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب حسینہ واجد استعفیٰ دے رہی ہیں، جب بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے ان کو بولا کہ بھئی آپ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، 45 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ 45 منٹ میں جو ہے وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو حسینہ واجد نے استعفیٰ دے کے ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہ انڈیا گئی ہیں۔ تو ایک تو بنگلہ دیش کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا سیریس یہ ایشو ایک کریٹ ہوا کہ، اور حسینہ واجد نے اپنے پاؤں پہ ایک قسم کی خود کلہاڑی ماری، اور اس سے ثابت ہوا کہ اصل طاقت جو ہے وہ عوام ہے۔ عوام چاہے تو کتنی بڑی طاقتور شخصیت کیوں نہ ہو اس کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کر سکتی ہے، اس لیے لوگوں کا حقوق، لوگوں کے جو جمہوری رائٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ہر ملک کی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مودی کے لیے بڑی ایک قسم کا شرمندگی کا باعث یہ سارا پروسیس بنا، اور انڈیا کے لیے بڑی شرمندگی کا پروسیس کا باعث بنا، کیونکہ انڈیا ہمیشہ سے جو حسینہ واجد ہے اس کے اوپر انفلوئنس کرتا تھا، اور اسی کی کہی ہوئی پالیسیز جو ہے وہ حسینہ واجد اپنی عوام کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرتی تھیں۔ تو ایک قسم کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے انڈیا کے لیے، شرمندگی کا مقام ہے انڈیا کے لیے کہ ان کا جو جس طریقے سے وہ حسینہ واجد کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ مظالم الٹیمیٹلی جو بنگلہ دیش کی معصوم عوام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھائے جا رہے تھے، ان کے جو رائٹس ہیں وہ سلب کیے جا رہے تھے، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے یا جو جمہوری پروسیس ہے اس پروسیس کو بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو فائنلی جو عوام ہے، جو کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، تو واقعی میں عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ جب باہر نکل آئیں تو یقینی طور پہ وہ بڑی سے بڑی طاقت سے جو ہے وہ ٹکرائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج جو آپ کے سامنے میں حقیقت کچھ لے کے آیا ہوں کہ کیوں حسینہ واجد جو ہے وہ اس لیول تک پہنچی کہ انہوں نے عوام جو ہے وہ ان کے اتنے خلاف ہو گئی کہ اب کئی لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں اپنے ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے، کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ ڈیمیج کی، اور یہ ساری چیزیں پچھلے کئی دنوں سے بنگلہ دیش کے اندر یہ فسادات ہم دیکھ رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا پرپس یہی تھا کہ ری الیکشن کرایا جائے، نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو حکومت میں مسلط کیا جائے، تاکہ ایک بہتر طریقے سے عوامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکومت ہے اس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے۔